بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسمارٹ ایجوکیشن اکیڈمی پوسٹ نمبر 1 اردو ایجوکیشن اور جرنل نالج۔ پہلی معروضی ہے نگارستان فارس، جو کہ فارسی شعراء کا معروف تذکرہ ہے۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ بہت سی کتب میں نگارستان فارس کے مصنف امیر منائی ظاہر کیے گئے ہیں، جبکہ درست جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ دوسری معروضی ہے شہر سخن آراستہ ہے۔ یہ کس شاعر کی کلیات ہے؟ شعر سخن آراستہ ہے احمد فراز کی کلیات ہے، اور یہ لفظ کلیات بطور مؤنث بولا جاتا ہے، جیسے ہم نے لاہور سے احمد فراز کی کلیات شعر سخن آراستہ ہے خریدی۔ تیسری معروضی ہے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ کس داستان سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے الف لیلہ۔ ایک تو لیلہ کا املا دیکھ لیجئے، ایک نام ہوتا ہے لیلہ، اور یہ لیلہ اس کا مطلب ہوتا ہے رات۔ اچھا، اس کو الف لیلہ پڑھتے ہیں، جبکہ درست تلفظ ہے الف لیلہ۔ چوتھی معروضی ہے صبرس، جو کہ اردو کی پہلی تمثیلی داستان ہے، کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو اس کا درست جواب ہے گولکنڈہ کے بادشاہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر صبرس لکھی گئی۔ صبرس ملا وجہی نے لکھی تھی، 1635 میں لکھی تھی۔ اس میں 76 کردار ہیں۔ یہ درست تلفظ قطب ہے، کتب نہیں ہے۔ عبداللہ قطب شاہ، کلی قطب شاہ۔ پانچویں معروضی ہے اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا۔ اس میں علم بیان کی کون سی صورت ہے؟ اس میں علم بیان کی ایک صورت ہے تشبیہ۔ اقبال کا ترانہ، اقبال نے اپنے کلام کو بانگ درا سے تشبیہ دی ہے۔ بانگ درا کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی کی آواز، جسے سن کر مسافر رخت سفر باندھ لیتے ہیں۔ تو اس میں مشبہ اقبال کا ترانہ ہے، اور مشبہ بہی بانگ درا ہے، اور گویا حرف تشبیہ ہے۔ نیکسٹ معروضی ہے لیکچر میتھڈ میں طلبہ ہوتے ہیں پیسو۔ لیکچر میتھڈ میں استاد ایکٹیو رول ادا کرتا ہے، جبکہ طلبہ پیسو ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ یا پروجیکٹ میتھڈ میں طلبہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ معاشرے کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو نیڈز ہیں، ان کی بنیاد پر ایمز سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اہداف، یعنی ایمز جو ہے وہ نیشنل لیولز پر سیٹ کیے جاتے ہیں۔ بستہ لوڈ کم کرنے کے لیے 1992 میں ایک پالیسی متعارف کرائی گئی تھی، بلکہ ایک نصاب متعارف کرایا گیا تھا۔ پالیسی میں 1992 کی پالیسی میں ایک نصاب متعارف کرایا گیا تھا، جس کو انٹیگریٹڈ کریکولم کہتے ہیں، جس میں مختلف مضامین کو انٹیگریٹ کر کے بستے کا لوڈ یا بستہ لوڈ کم کیا گیا تھا۔ فاٹا ضم کرنے کے بعد اب پاکستان کا کل رقبہ ہے 8,81,913 مربع کلومیٹر۔ سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوا تھا، جبکہ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے تھے، اور 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں انتقال کر گئے، اور ان کا مزار بھی علی گڑھ میں ہے۔ مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں ہوا۔ مسلم لیگ کے جو بانی ہیں وہ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ تھے۔ وارسک ڈیم دریائے کابل پر بنایا گیا ہے۔ اب ایک مرتبہ دوبارہ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔
نگارستان فارس مولانا محمد حسین آزاد کا تحریر کردہ تذکرہ ہے۔ شہر سخن آراستہ ہے، احمد فراز کی شعری کلیات ہے۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا قصہ داستان الف لیلہ سے ماخوذ ہے۔ صبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، اس میں علم بیان کی صورت ایک تشبیہ ہے۔ لیکچر میتھڈ میں طلبہ ہوتے ہیں پیسیو، معاشرے کی ضرورت کی بنیاد پر ایمز سیٹ کیے جاتے ہیں۔ بستہ لوڈ کم کرنے کے لیے 1992 کی پالیسی میں انٹیگریٹڈ کریکولم متعارف کرایا گیا تھا۔ فاٹا ضم کرنے کے بعد پاکستان کا کل رقبہ نیا رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ سر سید احمد خان کا انتقال 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوا تھا۔ مسلم لیگ کا قیام 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں ہوا تھا۔ مسلم لیگ کے بانی نواب سلیم اللہ خان تھے۔ وارسک ڈیم دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا ہے۔ شکریہ۔